السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی رب زدنی علما۔ عزیز ناظرین، آسان عربی قرآنی گرامر کورس ہم پڑھ رہے ہیں، اور مرکب اضافی یعنی ریلیٹو کمپاؤنڈ پر ہمارا لیسن ہے۔ تو ہم نے اس سے پہلے جو پڑھ لیا ہے اس میں ہم نے یہ دیکھا کہ مرکب اضافی کیسے بنتا ہے، اس میں مضاف کیا ہوتا ہے، مضاف الیہ کیا ہوتا ہے، مضاف کی پہچان کیا ہے، مضاف الیہ کی پہچان کیا ہے۔ تو کچھ رولز ہم نے پڑھ لیے ہیں اور کچھ باقی ہیں، تو وہ انشاءاللہ ہم آج کچھ ڈسکس کریں گے، پڑھیں گے، اور جو رہ جائے گا اس کو انشاءاللہ ہم اگلی کلاس میں مکمل کریں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں آج کا لیسن۔ تو ہم یہ تو پڑھ چکے ہیں اس سے پہلے کہ مرکب اضافی میں دو چیزیں ہوتی ہیں، اس کے دو حصے ہوتے ہیں، ایک مضاف، دوسرا مضاف الیہ۔ اور ہم یہ بھی پڑھ چکے کہ مضاف پر نہ تو تنوین آتی ہے، یعنی اس پر دو پیش یا دو زبر یا دو زیر نہیں آ سکتی، اسی طرح مضاف پر الف لام داخل نہیں ہو سکتا۔ تو یہ رول ہم پڑھ چکے ہیں۔ تو سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اگر مضاف پر تنوین نہیں آ سکتی اور اس پر الف لام بھی داخل نہیں ہو سکتا، تو ہمیں اس کے معرفہ اور نکرہ ہونے کا کیسے پتہ چلے گا؟ یعنی اگر تنوین آ جائے تو ہمیں پتہ چل جائے گا کہ یہ تو نکرہ ہے، یا الف لام اس کے شروع میں آ جائے تو ہمیں پتہ چل جائے گا یہ معرفہ ہے، لیکن اس پر دونوں ہی چیزیں نہیں آ سکتی۔ تو آج ہم سب سے پہلے اسی بات کو ڈسکس کرتے ہیں کہ مضاف کے معرفہ اور نکرہ ہونے کا پتہ کیسے چلتا ہے۔ تو مضاف کے معرفہ اور نکرہ ہونے کا پتہ چلتا ہے مضاف الیہ سے، یعنی ہم دیکھیں گے کہ مضاف الیہ کیا ہے۔ تو مضاف الیہ اگر معرفہ ہے تو مضاف بھی معرفہ ہے، اور مضاف الیہ اگر نکرہ ہے تو مضاف بھی نکرہ ہے۔ تو سمپل سی بات ہے، جیسے دیکھیں یہاں پر غلام الرجلی، غلام مضاف ہے، الرجلی مضاف الیہ ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کہ الرجل یہ معرفہ ہے، تو لہٰذا یہ غلام یہاں پر بھی کیا ہے؟ یہ معرفہ ہے۔ اسی مثال کو ہم دوبارہ لکھتے ہیں، غلام رجل۔ اب دیکھیں غلام مضاف ہے، رجل یہ مضاف الیہ ہے، اور یہ نکرہ ہے، تو ہم کیا کہیں گے؟ غلام کیا ہے؟ یہ نکرہ ہے۔ تو ایک بات تو یہ ہے کہ مضاف کے معرفہ اور نکرہ ہونے کی پہچان ہمیں ہوگی مضاف الیہ سے۔ تو مضاف الیہ اگر معرفہ ہے تو مضاف بھی معرفہ ہے، مضاف الیہ اگر نکرہ ہے تو مضاف بھی نکرہ ہے۔ دوسری بات یہ ہے، یا دوسرا رول جو آج ہم نے سیکھنا ہے وہ یہ ہے کہ عام طور پہ ہوتا کیا ہے، جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں مرکب توصیفی میں، کہ موصوف اور صفت، یعنی جو صفت ہے موصوف کے بعد آتی ہے اور موصوف کے ساتھ متصل بھی ہوتی ہے، تو وہ موصوف اور صفت میں کوئی فاصلہ نہیں ہوتا۔ اگر ہم نے مضاف کی صفت بیان کرنی ہے تو اس کو کیسے کریں گے؟ کیونکہ مضاف اور مضاف الیہ کے درمیان میں کوئی لفظ نہیں آ سکتا۔ مضاف ہوگا، اس کے بعد متصل کیا ہوگا؟ مضاف الیہ۔ تو اگر ہم نے مضاف کی کوئی صفت بیان کرنی ہے تو کیسے کریں گے؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ پہلے ہم مضاف لکھیں گے، پھر مضاف الیہ لکھیں گے، اور پھر اس کی صفت کو اینڈ پہ جا کر لکھ دیں گے۔ اس کی مثال یہ ہے، جیسے اگر یہ کہا جائے کہ
مرد کا نیک غلام. تو غلام کی صفت یہاں پر کیا ہے؟ نیک. تو ہم کیا کریں گے؟ پہلے مضاف اور مضاف الیہ یعنی کہ جو سمپل مضاف اور مضاف الیہ ہے اس کو لکھیں گے. وہ کیا ہے؟ مرد کا غلام. جیسے یہاں پر غلام الرجلی، مرد کا غلام. تو پہلے یہ ترجمہ کریں گے اور پھر اس کے بعد کریں گے الصالح. غلام الرجلی الصالح. تو یہ ہے صفت، یعنی کہ یہ مضاف کی صفت ہے. ٹھیک ہے، یہ دیکھیں. اب یہ جو صفت ہے اپنے موصوف کے تابع ہے، یعنی کہ اس کے مطابق ہے کہ یہ واحد ہے، یہ بھی واحد ہے، یہ مذکر ہے، یہ بھی مذکر ہے، اس کے اوپر پیش ہے، اس کے اوپر بھی پیش، یعنی دونوں حالت رفع میں ہیں. یہ معرفہ ہے. اسی لیے ہم نے یہاں پر کیا کہا؟ الصالح، الف لام کے ساتھ اس کو لکھا ہے. اگر یہ نکرہ ہوتا، مثلا غلام رجل، اب یہ غلام کیا ہے؟ نکرہ ہے. تو ہم اس کی صفت کیسے لکھیں گے؟ صالح، بغیر الف لام کے. تو یہ فرق ہے یعنی معرفہ اور نکرہ کا. تو یہاں پہ میں آپ کو بتا یہ رہا ہوں کہ جب بھی مضاف کی صفت بیان کرنی ہے تو وہ مضاف الیہ کے اینڈ پہ آتی ہے، یعنی مرکب اضافی پہلے کمپلیٹ ہوگا، اس کے بعد جا کر ہم اس کی صفت لکھیں گے. اچھا، بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ صفت مضاف کی بھی ہوتی ہے، مضاف الیہ کی بھی ہوتی ہے، دونوں کی صفات آ رہی ہیں. تو اس کو ہم نے کیسے حل کرنا ہے، ابھی ہم اس کو بھی دیکھتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے پاس جملہ ہے نیک مرد کا نیک غلام. اس میں ایک نیک مرد، نیک غلام. دیکھیں، مرد بھی نیک ہے، یعنی کہ مرد کی صفت بھی نیک ہے، غلام کی صفت بھی نیک ہے. تو ہم کیا کریں گے؟ سمپلی پہلے مضاف اور مضاف الیہ کا ترجمہ کریں گے، اور وہ کیا ہے؟ مرد کا غلام. جیسے یہ لکھا ہوا ہے نا، غلام الرجل. اب اس کے بعد چونکہ دونوں صفات آ رہی ہیں تو ہم پہلے لکھیں گے مضاف الیہ کی صفت الصالح، اور پھر لکھیں گے مضاف کی صفت. وہ بھی صالح ہے، وہ بھی صالح ہے، دونوں نیک ہیں، ایک ہی صفت ہے دونوں کی. تو ہم نے پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم نے مضاف الیہ کی صفت پہلے کیوں لکھی اور مضاف کی بعد میں کیوں لکھی؟ وہ اس لیے کہ یہاں پر مضاف الیہ قریب ہے. مضاف الیہ کیا ہے؟ قریب ہے. تو قریب کی پہلے لکھ دی، اور یہ غلام یعنی کہ مضاف پہلے ہی دور ہے تو چلیں اس کو تھوڑا سا اور دور کر دیا. تو ایک بات تو یہ ہے. دوسرا یہ ہے کہ اب دیکھیں یہاں پر ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ کون سا لفظ مضاف کی صفت ہے اور کون سا مضاف الیہ کی صفت ہے. اس کو آپ نے سمجھنا ہے. اس کے لیے جو ہم نے پہلے پڑھ لیا ہے مرکب توصیفی، اگر آپ کو یاد ہو تو وہاں پر ہم نے بہت تفصیل کے ساتھ اس بات کو ڈسکس کیا تھا کہ موصوف اپنے یعنی کہ صفت اپنے موصوف کے مطابق ہوتی ہے ہر اعتبار سے، یعنی کہ مذکر مؤنث میں مطابق ہوتی ہے، واحد تثنیہ جمع میں مطابق ہوتی ہے، اور اعراب میں مطابق ہوتی ہے. ٹھیک ہے، ہر اعتبار سے مطابقت ہوتی ہے. تو یہاں پر ہم دیکھتے ہیں یہ الصالحی زیر ہے، یہ الرجلی زیر ہے. تو گویا یہ والا اس کی صفت ہے،
اعراب ہم کو بتا رہا ہے کہ یہ الصالحی اس کی صفت ہے، اور یہ الصالحو یہ ہے غلامو، یہ اعراب ہم کو بتا رہا ہے کہ یہ الصالح اس کی صفت واقع ہو رہا ہے۔ تو جو بھی ہم لیسن پڑھتے ہیں، ایکسرسائزز کرتے ہیں، آپ نے ان کو اچھی طرح کرنا ہے، خواہ آپ کو وہ آتے ہیں یا نہیں آتے۔ اگر تو آپ کو آتے ہیں تو ویل اینڈ گڈ، بہت اچھی بات ہے، لیکن اگر نہیں آتے تو آپ اچھی طرح لیسن کو سنیں اور ایکسرسائزز کریں، اور کوئی چیز مس نہ ہونے دیں۔ تو یہ کڑی سے کڑی جڑ کر ہی یہ سارا ماحول بنتا ہے۔ تو ایسا نہیں ہے کہ آپ بعض چیزیں چھوڑ دیں، بعض کر لیں، تو پھر یہ گرامر سمجھ میں نہیں آتی۔ تو انشاءاللہ آپ سٹیپ بائی سٹیپ چلتے جائیں گے اور ایک ایک چیز کو لرن کرتے جائیں گے، تو آپ کے لیے انشاءاللہ قرآن مجید کو سمجھنا آسان ہو جائے گا۔ تو یہاں پر ہم نے کیا کر دیا ہے، مضاف کی صفت بھی لکھی ہے، مضاف الیہ کی بھی لکھی ہے، اور اس کا طریقہ کار یہ ہوتا ہے۔ تو اس کی ایکسرسائز ابھی آپ کی اسکرین پر شو ہو رہی ہے، آپ وہاں سے لکھ سکتے ہیں، یا اس کی کتاب آپ ڈاؤن لوڈ کر کے وہاں سے بھی ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ بھی آپ قرآن مجید میں سے بھی الفاظ تلاش کر کے یا اپنی طرف سے بھی الفاظ بنا کر آپ ایکسرسائز کر سکتے ہیں۔ تو آگے بڑھتے ہیں، آج کے لیسن کا جو آخری حصہ ہے وہ یہ ہے کہ مضاف بعض اوقات تثنیہ یا جمع مذکر سالم ہوتا ہے۔ تثنیہ یعنی کہ وہ لفظ جس کے اینڈ پہ آنی عینی جو ہم نے پہلے پڑھا ہے، یا جیسے مسلمن سے مسلمانی مسلمینی، بابن سے بابانی بابینی، ٹھیک ہے، یہ تثنیہ ہے، ڈوول فارم ہے، دو کے لیے۔ جمع مذکر سالم جس کے اینڈ پہ اونا یا اینا آتا ہے، جیسے مسلم سے مسلمونا یا مسلمینا، ٹھیک ہے، مؤمن سے مؤمنونا مؤمنینا، کافر سے کافرونا کافرینا، تو یہ جمع مذکر سالم ہے۔ تو ایک کے اینڈ پہ آنی عینی آتا ہے اور دوسرے کے اینڈ پہ آتا ہے اونا اینا، یعنی دونوں کے اینڈ پہ کیا ہے، نون آتا ہے۔ اس نون کو کہتے ہیں نون اعرابی، نون اعرابی۔ تو جب ہم نے تثنیہ کو یا جمع مذکر سالم کو مضاف بنانا ہے تو نون اعرابی کو گرا دینا ہے، حذف کر دینا ہے، یعنی ختم کر دینا ہے۔ مثال کے طور پر جیسے میں نے بولا تھا کہ بابن، بابن کا معنی ہے دروازہ، ایک دروازہ، اس کا تثنیہ آئے گا بابانی، بابانی یا بابینی، ٹھیک ہے، تثنیہ کیا ہے، بابانی بابینی۔ اب ہم نے اس کو مضاف بنانا ہے، جیسے ہم یہ کہیں کہ گھر کے دو دروازے، مثال کے طور پر ایک جملہ ہے، گھر کے دو دروازے، تو دو دروازے بابانی بابانی، اور گھر کا عربی میں ترجمہ ہے البیت۔ تو ہونا کیا چاہیے تھا، بابان البیت، بابان البیت ایسے ہونا چاہیے تھا، لیکن رول کیا ہے، قاعدہ کیا ہے، اس نون کو ہم نے گرا دینا ہے، اس کو ہم نے حذف کر دینا ہے۔ تو یہ کیا بن گیا، بابا۔ تو بابا ہمارا اردو والا نہیں ہے، یہ بابا یعنی کہ عربی والا ہے۔ تو اس کو یوں لکھیں گے، بابل بیتی، بابل بیتی، گھر کے دو دروازے۔ یہ الف ہم کو بتا رہا ہے کہ یہ تثنیہ ہے، ڈوول فارم ہے۔ اس کی آپ پریکٹس کریں گے نا تو آپ کو انشاءاللہ یہ آسان معلوم ہوگا۔ تو بابل بیتی، اسی طرح بابینی،
آپ اس کی مثال کر لیں کہ جیسے بابین البیتی، بابین البیتی، یعنی ایکچول یوں ہونا چاہیے تھا، لیکن ہم نے رول پڑھا ہے اس کے مطابق اس نون کو گرا دیں گے، یہ ختم ہو جائے گا، تو کیا بن گیا؟ بابئی، با، اس کو میں ادھر لکھتا ہوں، بابئی البیتی، تو با اب اس کو آگے ملائیں گے تو یا کے نیچے زیر ڈال دیں گے، ٹھیک ہے، بابا یل بیتی، تو اس کا معنی بھی وہی ہے، گھر کے دو دروازے، تو یہ زیر ڈالی ہے آگے ملانے کے لیے۔ تو یہ دیکھیں یہ یا ہم کو بتا رہی ہے کہ یہ ڈوئل فارم ہے، تثنیہ ہے، تو یہ تو ہے تثنیہ کی مثالیں۔ اسی طرح آپ جمع مذکر سالم کی مثالیں بھی لے سکتے ہیں، جیسے ابھی ہم نے پڑھا تھا مسلمون، تو آپ یوں کہیں کہ مسجد کے مسلمان، مسجد کے مسلمان۔ اب اس میں مسلمان کا لفظ یہ مضاف ہے اور مسجد کا لفظ مضاف الیہ ہے، ہم کیا کہیں گے؟ مسلم سے کیا بنے گا؟ مسلم کی جمع آئے گی مسلمون، مسلمون یا مسلمین، اس کے آگے المسجدی، تو ایکچول اس کی یہی شکل بننی چاہیے تھی، مسلمون المسجدی، مسجد کے مسلمان، لیکن ہمارا رول کیا کہتا ہے؟ اس نون کو گرا دو، اس نون کو ختم کر دو، تو کیا بن گیا؟ مسلم المسجدی، مسلم المسجدی۔ اب یہاں پر یہ واو ہم کو بتا رہا ہے، یہ واو کہ یہ جمع مذکر سالم ہے، تو ایک اس کی علامت یا نشانی آپ یوں کہہ لیں، اشارہ موجود ہے اس میں۔ آپ اسی کو مسلمین کر لیں، جو اس کی دوسری فارم بنے گی مسلمین، تو ہونا یہ بھی ایسے چاہیے تھا مسلمین المسجدی، لیکن ہم یہاں پر بھی نون کو ختم کریں گے تو یہ کیا بن جائے گا؟ مسلمی، تو مسلمی میم کو آگے لام سے ملائیں گے تو مسلم المسجدی۔ یہاں پر ہمیں یہ یا بتا رہی ہے کہ یہ جمع مذکر سالم کا لفظ ہے، صیغہ ہے، یعنی یہ اشارہ اس میں موجود ہے۔ تو یہ ہے طریقہ کار تثنیہ اور جمع مذکر سالم کو مضاف کرنے کا۔ تو اس کی ایکسرسائز بھی آپ کی اسکرین پر شو ہو رہی ہے، آپ نے وہاں سے سارے الفاظ کو لکھنا ہے، ان کی پریکٹس کرنی ہے اور آپ نے مجھے وہ سینڈ کرنے ہیں۔ آپ جس بھی طرح یعنی جو بھی آپ کا مسئلہ ہو، کوئی بات آپ کو سمجھ میں نہ آئی ہو، آپ واٹس ایپ پر پوچھ سکتے ہیں، آپ مشق حل کر کے بھیج سکتے ہیں، آپ وائس کر سکتے ہیں، آپ ٹیکسٹ کر سکتے ہیں، تو انشاءاللہ میں آپ کے تمام تر جو میسیجز ہیں ان کا رپلائی بھی کروں گا۔ تو ایکسرسائز آپ نے ضرور کرنی ہے۔ تو یہ ہمارا آج کا لیسن ہے مضاف اور مضاف الیہ کے حوالے سے۔ اس میں آج ہم نے کیا پڑھا ہے؟ نمبر 1 کہ مضاف کے معرفہ اور نکرہ ہونے کی پہچان کیا ہے۔ نمبر 2 مضاف اگر تثنیہ یا جمع ہے، جمع مذکر سالم ہے، تو پھر اس کو کیسے ہم نے مضاف بنانا ہے، تو اس کے اینڈ سے نون اعرابی کو گرا دینا ہے۔ اسی طرح تیسرا رول آج ہم نے یہ پڑھا ہے کہ مضاف کی صفت اگر بیان کرنی ہے تو اس کو لکھنا کہاں پہ ہے، تو وہ اینڈ پہ لکھیں گے۔ اسی طرح مضاف الیہ کی اگر صفت لکھنی ہے وہ کہاں پر لکھیں گے، وہ بھی میں نے آپ کو تفصیل سے بتا دیا ہے۔ تو ہماری آج کی کلاس اسی پہ ختم ہو رہی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔